کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے بار بار ایک ہی دعا مانگی، دن رات آنسوؤں کے ساتھ، لیکن وہ پوری نہ ہوئی، اور جب تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہاری بار بار مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ آ رہی ہے اور نہ ملنے کا خوف تمہیں ستانے لگے، تو سمجھ لو اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے، تو سنو۔ یہی لمحہ سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب شیطان تمہیں وسوسے دیتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد کر دی گئی ہیں، لیکن میں تمہیں ایک راز بتاؤں، اللہ کبھی اپنے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں لگے کہ دیر ہو رہی ہے تو سوچو، اگر ہر دعا فوری قبول ہو جائے تو صبر کہاں رہے گا، یقین کہاں رہے گا۔ اللہ تمہیں انتظار کروا کے تمہارے دل کو آزما رہا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے وعدوں پر قائم رہتے ہو یا نہیں۔ جیسے ایک استاد امتحان میں سوال دیتا ہے اور پھر خاموشی سے دیکھتا ہے کہ شاگرد کیسا جواب دیتا ہے، ویسے ہی اللہ بھی تمہیں دعا کے انتظار میں امتحان ڈالتا ہے۔ یاد رکھو، دعا کا دیر سے قبول ہونا کبھی اللہ کی خاموشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، اور کس وقت دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ شاید تمہیں آج نہیں ملا، لیکن کل وہ تمہیں اس وقت دے گا جب وہ تمہارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ تحریر کیا اشارہ دیتی ہے؟ آخر اللہ اس رکاوٹ کا ذریعہ تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو سنو۔ کبھی کبھی انسان اپنی دعاؤں کے انتظار میں اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ لگتا ہے جیسے دل میں امید کی آخری شمع بھی بجھنے لگی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ شاید میری دعاؤں میں طاقت نہیں رہی، شاید میرا رب ناراض ہے، لیکن یہ سوچ خود تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تمہیں اس کیفیت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں یقین باقی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھو، دعا مانگنا خود اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اگر وہ تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری آواز سن رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں، پکارو مجھے، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ سوچو، وہ رب جو 7 آسمان کے اوپر ہے، وہ خود تمہیں پکارنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں نظر انداز کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ ہم چاہتے ہیں جو دعا آج مانگی ہے وہ آج ہی پوری ہو جائے، لیکن اللہ تمہیں اس جلد بازی سے نکال کر صبر کی راہ دکھاتا ہے۔ جیسے بیج زمین میں دفن کر کے فوراً پودا نہیں بنتا، بلکہ وقت لگتا ہے، پانی لگتا ہے، سورج کی روشنی لگتی ہے، پھر جا کے وہ سرسبز درخت بنتا ہے۔ دعا بھی بالکل ویسی ہے، تم نے مانگی، وہ اللہ کی زمین میں بو دی گئی۔ صبر کرو، وقت آنے پر وہ تمہارے سامنے اپنی سبز ٹہنیاں نکالے گی۔ لیکن ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، آخر اللہ کبھی کبھی دعاؤں کی راہ میں دیوار کیوں کھڑا کرتا ہے؟ وہ رکاوٹیں جو تمہیں بے چین کر دیتی ہیں، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سنو، اللہ 2 بڑے اشارے تمہیں دینا چاہتا ہے۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس چیز سے بہتر دینا چاہتا ہے جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ تمہارا دل شاید ایک خاص دعا کے ساتھ جڑ گیا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے کہ آگے تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی نظر بہت محدود ہے، لیکن اللہ کی نظر پوری کائنات پر ہے۔ وہ تمہارا کل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، نہ کہ صرف تمہارے آج کو۔ تو جب دعا تحریر کا شکار ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے بڑی اور اس سے بہتر نعمت دینے والا ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ دعا میں رکاوٹ ایک ایسا دروازہ کھولتی ہے جس کے ذریعے تم اللہ کو اور زیادہ پکارتے ہو اور زیادہ رو کر مانگتے ہو۔ یہی وہ کیفیت ہے
جو تمہارے دل کو نرم کرتی ہے اور تمہیں عاجزی سکھاتی ہے۔ اگر دعائیں فوراً پوری ہو جائیں تو شاید تم اتنی گیرازاری نہ کرتے۔ یہ تحیر اس لیے ہے تاکہ تمہارا اور اللہ کے درمیان رشتہ مضبوط ہو جائے، تمہاری دعاؤں میں سچائی اور تمہارے دل میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ اس لیے اگلی بار جب تمہیں لگے کہ دعائیں پوری نہیں ہو رہی تو گھبراؤ مت، یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اشارہ دے رہا ہے، یا تو تمہیں اس سے بہتر دینے والا ہے یا تمہیں اپنی طرف مزید کھینچ رہا ہے، اور یقین کرو یہ دونوں صورتیں تمہارے حق میں ہی ہیں۔ تو یاد رکھو، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر ابھی پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا سا صبر کرو، تھوڑا سا یقین مضبوط کرو۔ یہ تحیری تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔